اس نے کوئی راستہ نہیں بدلا، عورت نے دوسرے دن بھی آ گئی، اللہ والی تھی، دل اس کا ٹوٹا، پھر آ گئی لیجئے دودھ پیجئے، کہا پھر آ گئی تم، پھر نماز کے لیے کہو گی، کہا چودھری دیکھتی ہوں، فی الحال آپ میرا حق تو نہ مارے، آپ پانی تو پیجئے، آپ دودھ تو پیجئے، دودھ پی لیا، اس کے بعد پاؤں بھی یاد تھے کل والے بہترین طریقے سے دبائے تھے، دودھ بھی مزے والا تھا، دودھ تو پی لیا، پاؤں بھی دبانا شروع کر دیے، دباتے 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 چودھری کو آنے لگی نیند، پھر اس نے کہا چودھری صاحب برا نہ مانیے گا، آپ خراٹے لے رہے ہیں اور پھر مجھے بھی نیند آ گئی، میں بھی تھک گئی ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی، اجازت دو، اور برا نہ مانو، غصہ نہ کرو چودھری، تو صبح فجر میں اٹھا دوں، ابھی لفظ پورے نہیں اٹھے ہوئے ہیں، ایک زوردار اس نے لات ماری، چودھری نے نیچے گری، اس کا منہ پھٹ گیا، اللہ اکبر، پتھر میں منہ لگا اور منہ کے اندر سے اس کے خون کے لوتھڑے نیچے کو گرنے لگے، منہ پھٹ گیا اس اللہ والی کا، مگر ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہا لے اب نہیں آؤں گی ظالم، تو مجھے مارتا ہے، میں تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں، ایک لفظ بھی نہیں بولی، نہ جانے اس کی ماں کتنی نیک تھی جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی، کس نے باپ اور کتنے اعلیٰ گھرانے کی وہ لڑکی ہوگی، اور اس کا باپ کتنا شریف ہوگا جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولی، چلی گئی، آتی رہی جاتی رہی، گالیاں دھکے کھاتی رہی، کئی ہفتوں کے بعد چودھری نے کہا یہ بتا چودھری کی بیٹی ہے، جب سے آئی ہے گالیاں کھا رہی ہے، میں تجھے لاتے مارتا ہوں اور پھر بھی تو یہ نماز کے لیے مجھ سے بار بار کہتی تجھے کیا لالچ ہے، رو کے بولی چودھری اور کوئی لالچ نہیں، بات یہ میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں، اگر تو جہنم میں جائے گا تو کیسے برداشت کرے گی؟ میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا، اور یہ حضور فرما رہے ہیں، اس پہ شک کرنے والا مسلمان بے نمازی جب مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی ساتوں سمندر کا پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا، او چودھری بے نمازی قیامت کے دن فرعون اور نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا، مجھے تجھ سے ایک لالچ ہے کہ اگر تو بے نمازی رہا تو میرے بچے بھی بے نمازی ہوں گے اور پھر وہ جہنم میں جائیں گے، چودھری میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، بس اسی لالچ میں تیری گالیاں بھی کھاتی ہوں، تجھ سے دھکے بھی کھاتی ہوں، تیری مار بھی کھاتی ہوں، مگر پھر بھی آتی ہوں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں، اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا، آگے بڑھ کے چودھری بولا صبح تم مجھے نہ اٹھانا، میں صبح تمہیں اٹھا دوں گا، جاؤ چلی جاؤ، صبح کو فجر میں اس کی مراد پوری ہوئی، جب اس نے اپنی مراد پوری ہوتی دیکھی، اور جب وہ تہجد فجر کے وقت میں جب وہ سجدے میں گیا، جیسے ہی وہ سجدے میں گیا ہے یہ بھی اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکی، سجدے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے کہنے لگی او بے پناہ طاقتوں والے، او دلوں کو بدلنے والے، او میرے کریم، او میرے رحیم، میں کمزور ہوں، بڑی کمزور پٹی بہت ہوں، تجھے بہترین قدردان ہے، تجھے پتا ہے تیری بندی کتنی پٹی ہے، کتنی مار کھائی ہے، کتنی چوٹیں کھائی ہیں، تب میرا آدمی یہاں تک آیا ہے، مالک تو اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا، اسے قبول کر لینا تیرا کام ہے، مالک اس کے دل کو بدل دے، اپنی کمزور بندی پہ اپنا کرم کر دے، اللہ کا فضل ہوا، چودھری کا دل اللہ نے ایسا بدلا کہ پھر تہجد تک کا پابند ہو گیا، بہترین مسجد اپنے گھر کے دالان میں بنوائی جو آج بھی عالی شان مسجد ہے، اور سنو اس کے بعد اس کے 100 نوکر نمازی بیویاں بچے پورے علاقے میں چودھری کی وجہ سے نماز کی لہر دوڑ گئی، ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا، جب دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ سلطان محمد باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، جب ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا قطب الاقطاب بنتا ہے، سلطان باہو بنتا ہے، جب ماں باپ پنجاب میں نماز پڑھے تو بیٹا سلطان باہو بنتا ہے، جب ماں باپ ایران میں نماز پڑھے تو بیٹا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے، جب ماں باپ بنگال والے کی نماز پڑھے تو بیٹا علاء الحق پنڈوی بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے معین الدین چشتی کے تو بیٹا
بیٹا معین الدین بچہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز بنتا ہے جب ماں باپ نماز پڑھے عطا رسول کے، اور جب ماں باپ نماز پڑھے نظام الدین کا تو بیٹا محبوب الہی بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے عبد القادر جیلانی کے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے مدینے میں تو حسین کربلا کے میدان میں سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میری ماں فاطمہ آپ جب سر سجدے میں جھکاتی تھی تو فجر میں اٹھا بھی لیتی تھی، مگر حسین جب کربلا میں جھکائے گا تو قیامت ہی میں اٹھائے گا۔ کہاں گئی وہ میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں؟ ایک صحابی ادھر دیکھو، اے چائے والے بھائی چلا جا بھائی، نکل جا بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے، چلا جا، درود پاک پڑھیے۔ 10-5 منٹ اور بولوں؟ دل لگا کے بولو ذرا، لبیک یا رسول اللہ۔ جن کے دل لگ رہے ہو، جن کے دل لگ رہے ہو، جو اب دل سے بیٹھے ہو یہاں، زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ میری بہنوں کو سنو، کہاں گئی وہ خواتین؟ وہ کہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ کیا کریں؟ باپ اس کا جنگ میں، مگر یہ دعا نہیں کر رہی میرا باپ جنگ جیت جائے، میرا باپ بچ جائے، نہیں نہیں، وہ یہ دعا کر رہی میرے نبی جنگ، بھائی بھی جنگ میں ہے، یہ نہیں کہہ رہے میرا بھائی بچ جائے، بیٹا بھی جنگ میں ہے، مگر دعا کیا کر رہی ہے مومنہ؟ ارے یار یہ کہا کرو، اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے، رشتہ دار بھی چن چن کے دیے، نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے۔ کسی نے آ کر کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اللہ، جب باپ جس کا مر گیا ہو اس کو ہی پتہ ہوتا ہے باپ کیا ہے، جس کا زندہ ہو اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ واللہ کہہ رہا ہوں اس کو احساس نہیں ہو سکتا، آج جس کا باپ نہ ہو اس کو احساس ہوتا ہے۔ 25 سال ہو گئے، 25 سال میرے والد کو اس دنیا سے گئے، ایک دن ایسا گزرا نہیں جب مجھے اپنے باپ یاد نہ آئے۔ کبھی کبھی تقریر زیادہ کرتا ہوں تو پھر ان کی یاد آتی ہے۔ کوئی ایسی ہندوستان کا صوبہ نہیں بچا جہاں میں نے تقریر نہ کی ہو، جہاں اردو لوگ جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کیا ہوں، مگر پھر بھی ایک بات کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سب سنتے ہیں تقریر، میرے والد کاش ایک تقریر سن لیتے۔ ایک پیڑ پہ جب پھل اترے تو وہ پیڑ رونے لگا، کسی نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میرا مالی نہیں، آج سب میرے پھل کھا رہے ہیں، کاش میرا مالی بھی ہوتا، وہ بھی تو دیکھ لیتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کو رلاتے ہیں، مرنے کے بعد پھر روتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر بناتے ہیں پھر روتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں ماں باپ کو، اور کچھ لوگ گھر بنا کے کہتے ہیں کاش میرے ماں باپ۔ اگر آپ یہ کہو کہ کفیل انور صاحب عاشق رسول نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آخری تقریر کا حصہ ہے، اب گھومنا پھرنا نہیں، ہلنا جلنا نہیں، میری تقریر بڑے دھیان سے سن لو۔ میں نے آپ کے مزاج سے تقریر کی، میرے مزاج کی بس 10 منٹ کی تقریر سن لو بس۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کفیل انور عاشق رسول نہیں ہے تو اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، حالانکہ اس کو ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے، ایسا گمان گناہ ہے۔ میرے بارے میں، مولانا شوکت کے بارے میں، جتنے بھی علماء ہیں یہاں ان کے بارے میں، میرے بارے میں سوچیں گے شبات حسین عاشق رسول نہیں ہے، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر میرے بھائیوں میں جس کا نام لے رہا ہوں، اگر سوچ لیا آپ نے تو ایمان پہ بھاری فرق پڑے گا۔ حضور نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے اویس کرنی، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، بکری چراتا ہے وہ حضور کا عاشق، کپڑوں پہ اس کے
पैमद लगे हैं, टाट का लिबास पहनता है वो हुजूर का आशिक। अब जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं, ओ मदीने से आने वाले, बता गुंबद खजरा कैसा है, बता हुजूर की जाली कैसी है, बता मवाजे शरीफ पे खड़े होकर सलाम करते हैं तो कैसा लगता है, बता बता हुजूर की दर की इफ्तार कैसी है। मगर वो ये नहीं पूछते थे। जब कोई मदीने से आता था, माँ फालिज में मुब्तला है, माँ की वजह से जा नहीं सकते, जब कोई मदीने से आता था तो उवैस ये नहीं पूछते थे गुंबद खजरा कैसा है, वो ये पूछते थे कि हुजूर की जुल्फे कैसी है। तुम्हारा दिल नहीं तड़पता हुजूर का चेहरे के दीदार के लिए? मेरा इमाम तो कहता है, उठा तो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कमाल हुस्न हुजूर है कि कुमाने नक्श जहान। वैसे पूछते थे मेरे नबी की आंखें कैसी? मेरे नबी की मां ने एक दिन देखा, मां ने एहसास करके बोली, क्या बहुत मोहब्बत करता है? वैसे कुछ बोले नहीं। और वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, कुछ बोले नहीं। मां ने पूछा, क्या उनका दीदार करना चाहता है? अब फूट पड़े, मां जाना तो चाहता हूं मगर तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा ना। नबी ने फरमाया, इसके माँ बाप जिंदा हो, वो जिहाद पे भी ना जाए, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा? मां ने कहा, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लाडले, जब मैं तुझे 1.5 दिन 3 पहर की इजाजत देती हूं, चला जा। मां ने जब ऐसा कहा, इससे ज्यादा ना रुकना मेरे बेटे, तेरी मां का कोई ख्याल रखने वाला नहीं। उवैस चल दिए, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, कहां मैं और कहां उस गुंबदे खजरा का नजारा। नजर उस समत उठी है मगर नादीदा नादीदा, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा उठ गए। उवैस करनी मदीने की तरफ चले, उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर क्या सुरूर आएगा। मैं मदीने चला, मदीने पहुंचे, दाता लाहौरी कहते हैं हुजूर के दरवाजे पर जाके दिल धड़कने लगा, उवैस करनी कब हुजूर आएंगे। आवाज दी क्या मेरे सरकार तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूं, मैं हुजूर के दीदार के लिए आया हूं, मेरी मां बीमार है, रुक नहीं सकता, सरकार हो तो करम फरमाए। जब ये आवाज दी तो अंदर से आवाज आई, हुजूर तो नहीं है, ए मुसाफिर रात को ठहरो, सुबह हुजूर का दीदार करके फिर चले जाना। बाहर से सिसकियां आई, बाहर से आहें सरदाई, बाहर से उवैस रोने लगे। क्यों रोते हो मुसाफिर? नहीं रुक सकता, मेरी मां से वादा करके आया हूं, हुजूर सुबह आए तो कह देना एक आदमी आया था, बकरी चराता है, कोई हैसियत नहीं उसकी, अपनी मां से वादा करके आया है, हुजूर आए तो मेरा सलाम भी कह देना और मेरी मां के लिए दुआ भी करा देना। मैंने मदीने से देखा है 8 दिन के बाद लोग पलटते हैं, तो मैंने इतने कट्टर दिल लोगों को रोते देखा है जो कभी अपने बाप की मैयत पे भी खुल के नहीं रोए, उन्हें मैंने मदीने से रुखसती पे रोते देखा है। जब ताज शरिया गए थे उनको वापस भेज दिया गया था मक्के से, तो कहा था दागे फुरकते तैबा, कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे कोह पर, अगर पढ़ते कोह भी तो हिल जाता। ये तो एक आशिक रसूल जो के बरेली के आशिक है, उनका दर्द है। मुझे बताओ उस उवैस करनी के दर्द का हाल क्या होगा, इसने जिंदगी में हुजूर से कितना प्यार किया, कितना। वापस जा रहे हैं, किस मुंह से गए होंगे, किस दिल से गए होंगे, कौन से दिल से उठे होंगे। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों या रसूल अल्लाह। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को कहो कि चैन गवाए क्यों। उवैस वापस तो आ गए, सुबह को हुजूर आए, गुलाम बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। फरमाया मेरी आयशा बता कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी खुशबू फैली है मेरे दरवाजे पे, कौन आया था। अर्ज़ की हुजूर कोई उवैस नाम का माँ बाप का फरमा बरदार, माँ उसकी बीमार फालिज में मुब्तला
اللہ آپ کے دیدار کے لیے آیا مگر روتا ہوا واپس گیا ہے، یہ کہہ گیا ہے میری ماں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ حضور اس کی آنکھیں بڑی موٹی موٹی ہو گئی تھی روتے روتے، اس نے کہا تھا جب سرکار آئے تو عرض کر دینا ایک غلام آپ کی بارگاہ میں آپ پر سلام اپنی ماں کا سلام کہہ کے گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا ممبر لگاؤ، حضور کی چشمان کرم برسنے لگی، میرا ممبر لگاؤ، فرمایا میرے صحابہ میرا ایک عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، اس کا نام اویس ہے، جب تمہیں علی وہ ملے تو وہ ماں کا فرما بردار ہے، علی تم اس سے دعا کرانا، عمر تم اس سے دعا کرانا، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جا، وہ ٹھہرے گا اویس، اللہ فرمائے گا ادھر اشارہ کر جہنمیوں کو، تیری وجہ سے جہنمی جنتی بناؤں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے اشارے سے میری امت کی ایک کثیر تعداد جہنمی جنتی بن جائے گی۔ اللہ فرمائے گا ایسا بدلہ دیتا ہوں میں ماں باپ کی قدر اور عزت کرنے والے کو۔ او میرے بھائیو، آج ماں باپ ہے تو ان کے قدم نہیں چومتے، ان سے تم دل نہیں لگاتے، ان سے محبت نہیں، کل نہیں ہوں گے تو رویا کرو گے۔ دیکھو ماں باپ اگر گھر میں بیٹھے ہو تو ٹوٹا پھوٹا مکان بھی خوبصورت لگتا ہے، اگر ماں باپ نہ ہو تو کتنی خوبصورت گھر ہو وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اور ماں کے بغیر زندگی کیا زندگی ہے۔ اماں عائشہ رو رہی تھی، حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو عائشہ؟ کا حضور ماں کی محبت دیکھ کے رونے لگی۔ کیا ہوا؟ کہ ایک آئی عورت کہنے لگی بھوکی ہوں، میں نے 3 کھجور دے دی، اس کے 2 بیٹے، ایک بھوتی، ایک بیٹے کے منہ میں ایک کھجور ایک میں، اور اس نے تیسری کھجور اپنے منہ میں رکھی تو بچے دیکھنے لگے اپنی ماں کو، اپنی نگاہوں سے بھوکی تو ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی آدھی اس کے منہ میں اور مسکراتی بھی چل دی دونوں کو کھلا کے۔ حضور میں یہی دیکھ کے رو لگی ماں کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک ماں ہے جو 4 بچوں کی فرمائشیں پوری کرتی ہے، ایک ماں ہے جب وہ بوڑھی ہو جائے اس کی قبر کی ٹھنڈی مٹی سے جا کے رو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جیتے جی اس کے قدموں سے چپٹ کے رو، کبھی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے اس کا ہاتھ چوم کے رو، ورنہ جس کی ماں نہیں ہے نا اس سے پوچھو ماں کیا ہے۔ ماں ہے، ماں کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ کبھی باپ اس دن نہیں مرتا ہے جس دن بیٹا باپ کی موت آتی، اس دن مرتا ہے جب بیٹا اس سے بدتمیزی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے باپ کو عزت دو، اپنے دوستوں سے زیادہ اپنے باپ کو اہمیت دو۔ ماں باپ کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں مجھے کوئی خبر نہیں، کون سے پیر صاحب کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے کوئی گارنٹی نہیں، مگر میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی جب ماں باپ دعائیں کرتے ہیں تو ایسے لگتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں لگتی ہیں۔ کبھی تم سفر پہ جانا اور میری بات یاد رکھنا، پھر ماں سے دعائیں لے لینا، انشاءاللہ ناکامیاب نہیں لوٹو گے۔ وہ عورت دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ کیا کر رہی ہے؟ دعا آخری بات سن لو، کیا کر رہی ہے؟ جنگ جیت۔ کسی نے کہا حضور جنگ جیت گئے، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ دھیان سے سننا نوجوان، تیرا باپ، تیرا بھائی اور تیرا بیٹا تھا، تینوں شہید ہو گئے۔ 3 موتوں کا غم ہے، دل پھٹ گیا، عورت ہے نکلی پردے میں ہے، کسی نے کہا دیکھو چل کے باپ کی جنازے پہ جائے گی، بیٹے کو دیکھے گی، نہیں ماں ہے، ماں جوان بیٹے کا جنازہ پڑھا ہے، پہلے بیٹے کو دیکھے گی، مگر نہ باپ کے پاس گئی، نہ بیٹے نہ بھائی، وہ تو ادھر گئی جدھر حضور تھے، پیچھے کھڑی ہو گئی اونٹنی کے، حضور کو دیکھا، سرکار نے اسے دیکھ کے دعا کی اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضور کی طرف دیکھ کے عرض کرتی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول۔ پھر پردے میں جا کے باپ کے جنازے کو بھی دیکھا، بھائی کو بھی دیکھا، بیٹے پردہ سلامت۔ کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے، پردہ بھی یہ خیال ہے؟ کہنے لگی اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں، میرا ابھی پردہ تو زندہ ہے، میرے باپ نے تو اسی اسلام کے لیے شہادت دی ہے، میں اس پہ عمل نہیں کروں گی بیٹے کی شہادت پہ؟ اب یہ تو کمی ہمیں ملتا ہی نہیں، اب تو عورتیں اس طرح کی ملی نہیں، اب تو بازاروں میں بے پردہ ٹائٹ لباس۔ مگر میں نے پھر بھی وصیت کر دی ہے، ایک میں نے بات سنی تو میں نے وصیت کی اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے کوئی جوتا لا دے، میں سید ہوں مگر پھر بھی میرے مرنے کے بعد میری وصیت ہے اگر فلسطین کی لڑکی کا ایک جوتا مل جائے اس میں جنہوں نے یہ بیان دیا ان میں سے ایک لڑکی کا، تو میری کفن بنانے قبر میں رکھنے کے بعد میرے سینے پہ رکھ دیا جائے تاکہ اللہ میری بخشش کر دے، اس جوتے کے وسیلے سے اللہ مجھے معاف کر دے میری خطائیں۔ کون لڑکی معلوم ہے؟
جنہوں نے یہ بیان دیا ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا نا. کہا ہم اس وجہ سے سوتے ہیں جب بم گرتا ہے تو پھر ملبے میں سے صبح کو لاشیں نکلتی ہیں, یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں, کہ تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سے ملاقات ہو تو عرض کرتے ہیں نبی زادی ہمارے بچے بھوک سے مر گئے, پورے محلے پورے شہر ہمارے ختم ہو گئے, مگر ہم نے نہ قرآن چھوڑا نہ پردہ چھوڑا. میری بہنوں, میری بیٹیوں, تم کاش میں اپنی بہنوں سے بات کرتا, ان کو بتاتا, ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے یہ کہتا کہ تم اس انگریز عورت کے ساتھ جہنم میں نہیں جاؤ گی جس نے تمہیں فٹنگ کا لباس پہنانا شروع کر دیا, جس کی نقل کر کے تم کو تو خاتون جنت کے ساتھ جنت میں جانا. حضور کی بیٹی حضور کے 6 مہینے کے بعد دنیا سے وصال کر گئی ہیں سیدہ فاطمہ. عمر کتنی ہے؟ 26-27 سال, بس یہی اتنی عمر ہے, اتنی تقریبا. حضور کی بیٹی 6 مہینے تک مسکرائی نہیں حضور کے وصال کے بعد. کتنے مہینے تک؟ اور حضور کی تربت پہ قبر پہ جاتی تھی, مٹی اٹھاتی تھی اور سونگتی تھی, حضرت علی کو دیتی تھی, لو علی ذرا آپ بھی اس تربت کی مٹی کو سونگو, میرے ابا کی مٹی میں وہ خوشبو ہے تربت میں جو اسے سونگے گا کبھی مشک کی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی. مگر آج 6 مہینے کے بعد آج مسکرا رہی ہے. حضرت علی نے کہا کیا ہوا, طبیعت کچھ ٹھیک ہے؟ کہا نہیں آج میرا انتقال ہو جائے گا. کہا کیسے پتا؟ کہا آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا ابا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ خواب میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے میرے والد. میں نے کہا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, میری بیٹی تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں دنیا سے چلی جاؤں گی. آپ سے ایک گزارش ہے, جی میں ایک انسان ہوں, کوئی کمی رہ گئی ہو, کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو اس زندگی کے سفر میں تو اے علی آپ فاطمہ کو معاف کر دیں. حضرت علی نے سر اوپر اٹھایا اور کہا فاطمہ کیسی بات کرتی ہو, میرے گھر میں 17 دن کے فاقے سہے آپ نے, مگر کبھی آپ نے کسی سے شکایت نہیں کی, آپ مجھے معاف کر کے چلی جائیں. چکی چلاتی ہیں, جھاڑو لگاتی ہیں, روٹی بناتی ہیں, شکوہ نہیں کرتی. آج لڑکیاں جب غرور تکبر کرتی ہیں تو کہتی ہیں بڑے باپ کی بیٹی ہوں, میں کسی کا کام نہیں کروں گی. میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے بڑے باپ کی بیٹی فاطمہ ہے کائنات میں نہ تو کوئی پیدا ہوئی ہے نہ ہو. ایک دن حضور نہ گئے اپنی بیٹی سے ملنے, فاطمہ کے اندر آ جاؤں, نہیں ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. عمران آئے میرے ساتھ, ان کو نہ لائیں ابا. کیوں نہ لاؤں؟ نہ لائیں ابا. میری بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں تو کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے میں پہمت لگ گئے. حضور اندر گئے, چادر بچھا, چادر دی. میری بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ چہرہ پیلا. اللہ کا شکر ہے ابا, وہ میری بیٹی آنکھوں میں گڑھے پڑے ہیں. کیا ہوا ہے میری بیٹی؟ جب حضور نے کئی بار پوچھا اس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تم بھی تو بیٹی والے ہو, تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں. پوچھا بتانا میری بیٹی میری فاطمہ کیا ہوا ہے؟ عرض کیا ابا اور کوئی بات نہیں, بس میرے پیٹ سے پتھر بندھا ہے, 5 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں, میرے بچے بھوکے. حضور نے فرمایا فاطمہ یہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت ہے. اگر 5 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا, اور میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. امی عائشہ فرماتی حضور ایسے کر کے ہاتھ اٹھاتے تھے, جب دعا کرتے تھے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے بعد ایسے دعا کرتے تھے, کیا کہتے عرض کرتے تھے مالک میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. یعنی تم جتنے بیٹھے ہو سب کے لیے, میرے لیے. عزیز علیہ مان حدیث کی تفسیر میں مفتی احمد یار خنیمی کہتے ہیں امتی کے پاؤں میں کانٹا لگنے سے سرکار کو تکلیف ہوتی ہے. گنبد خضرا میں دعا کر رہے ہیں, قیامت کے دن اعلیٰ حضرت فرماتے خود حضور رو رہے ہوں گے اور کیا کہیں گے پیش حق مدعا شفاعت کا سنا. تھوڑے دنوں کی بات ہے, حضور سے ملنا ہے, قبر میں جانا ہے. ایسی زندگی بناؤ جب قبر میں جاؤ حضور آئے اور فرشتے کہے اسے انہیں جانتے ہو؟
تو کہہ دو مرمر کے سے پایا چھوٹے نہ الہی حق سنگے درے جانا نا. تم کہہ دو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میری آنکھوں میں دیکھ لو، فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کے امت ہو، یہ دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. ان آنکھوں سے نوجوان کیا حضور کو قبر میں پہچان سکتے ہیں جن سے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے انسٹاگرام پہ گندی ویڈیو دیکھی ہو. مذاق سمجھتے ہو میری باتوں کا؟ جب میں مر جاؤں گا تو اور جب تم بھی مرو گے تو تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں تمہیں ڈراتا نہیں تھا، حقیقت سے پردہ اٹھاتا تھا. یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، وہ اپنی آنکھوں کو برباد کرنے والوں نوجوانوں، یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں. خدا کی عزت کی قسم یہ اللہ کی امانت ہے آنکھیں. حضور نے فرمایا آنکھیں بنائی ہیں اللہ نے کہ خود اللہ کا دیدار ان آنکھوں سے ہوگا، مگر قیامت کے دن اگر ان آنکھوں نے یہ کہہ دیا مالک تو نے دیا تو تھا اپنے دیدار کے لیے مگر اس نے تو گندا کر دیا، تیرے دیدار کے لائق نہ چھوڑا. بولو کیا موت تمہارے سروں پہ میرے سروں پہ نہیں کھڑی ہے؟ کیا اور کتنے تمہارے گھروں سے میرے گھروں سے جنازے جائیں گے؟ ہمارے دادے پردادے، میں نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا، اس سے بڑی کون سی نصیحت میرے لیے ہوگی؟ میں اندھا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، زندگیاں برباد ہو گئی ہم لوگوں کی. ہم نے دین کو مذاق سمجھا، ہم نے تقریروں کو مزے کے لیے سننا شروع کر دیا اور مزے کے لیے کرنا شروع کر دیا. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئی ہے، آخری بات کہنے لگی مجھے کچھ دے دے ایک آدمی سے، میرے بچے بھوکے. اس نے کہا میں تجھے بہت کچھ دوں گا مگر میں تجھے پسند کرتا ہوں رات میں میرے پاس آ جانا، مجھے ایک رات میں ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے زنا کرنے کے لیے. اس نے کہا میں اپنا جسم نہیں بیچوں گی. واپس گئی، بچے رو رہے تھے. بچے جب بچے کچھ لے کے آئی ماں، کچھ لے کے آئی، بچے بے ہوش ہو گئے گر گئے. تو ماں گئی کہ تجھے جو کرنا ہو وہ کر لینا، میں مجبور ہو گئی ہوں، ابھی کچھ کھانے کو دے دے. کھانے کو دے دیا. رات کو آئی، بستر پہ لیٹ گئی کھلا ولا کے. اب وہ جب جتنا ہی آگے آ رہا ہے، جتنا قریب آ رہا ہے اتنی کانپ رہی ہے. اس نے جب اس کے ہاتھ لگایا تو آنسو موٹے موٹے گرم گرم آنکھوں سے نکلے. اے روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے؟ کب پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور جب میں آج رات میں تیرے ساتھ زنا کرنے آئی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں اے میرے کریم معاف کر دینا اپنی بندی کو، تیری بندی مالک تو خود گواہ ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا. میرے بچے اگر بھوکے نہ ہوتے، میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی. مالک معاف کر دے، کریم بے پناہ طاقتوں والے معاف کر دے. روئی، وہ ایسی روئی اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا. بولا جا تو نے میری آنکھیں کھول دی، اتنی پریشانی میں ڈرتی اللہ، لے پیسے دے دیے تجھے. چلی گئی. اللہ کتنا کریم ہے، اس کا دل دھل گیا اور رات کو رو کے سویا اللہ مجھے معاف کر دے. ایک دن آئی، ہاتھ تک نہیں لگایا تھا میں نے، وہ کتنا روئی ہے، میں تو کبھی نہ رویا. یہ سوچ کے رونے لگا مجھے معاف کر دے مالک، میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم نہیں. سو گیا. صبح کو دروازہ کھولا، کون؟ لگے دروازہ کھولو. دروازہ کھولا. کون ہے آپ؟ سامنے جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے اپنا تعارف کرا کے کہا میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. کہنے لگے موسیٰ کوئی غلط راستے پہ آئے، یہ زنا کرنے والا آدمی ہے، لڑکیوں کی عزتیں لوٹنے والا، مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا. غلط نمبر، غلط جگہ آئے ہو، غلط ایڈریس ہے. موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے؟ بتا کے رونے لگا. ایک عورت کو چھوڑا تھا. کہ پھر کتنا رویا؟ کہ پھر اتنا رویا ہوں کہ میری آنکھوں کے آنسو میرے گال تک ضرور آ گئے تھے. موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے بندے جا موسیٰ میرے بندے سے کہنا کہ وہ جو رات کو رو رہا تھا نا اس کے آنسو اس کے رب نے قبول کر لیے. قبول کر لیے. اتنا کریم ہے. ہاں ایک بار میں معاف کر دیا. ایک بار میں اتنے بڑے گناہ؟ ہاں اللہ فرماتا ہے کہ اتنے ہی بڑے گنہگار ہے تو، مگر مرنے سے پہلے اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ٹھلک کے تیری داڑھی تک آ جائے، سارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک بار اپنا محاسبہ کر میرے بھائی، ایک بار یاد کر اس اندھیری قبر کو جس میں تو نہ چاہتے ہوئے بھی جائے گا. اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے،
ہم نے اپنے رشتہ داروں کی مٹی نہیں ڈالی ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے اوپر مٹی ڈالیں گے. بس یہ تقریر کیا کروں میں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ پورے مجمع میں. نیچے ہاتھ کر لو. علماء سے میری گزارش نہیں ہے، وہ تو ان کا میں عوام سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے ایک بار اور بتاؤ حضور کے نام پہ جان دینا. جان دینے کی بات نہیں ہے، یہاں امتحان کا معاملہ. نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا حضور کے نام پہ. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، یہاں آ جائیں، یہاں باہر نکل کے آ جائیں. وہ نوجوان جو داڑھی رکھائیں یہاں آ جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ادھر آ کے اسی گیلری میں کھڑے رہیں. آ جائیں، باہر آ جائیں. جو پوری سنت رکھائیں، ایک مٹھی ہاتھ سے نہ کٹائیں نہ مڈائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ادھر آ جائیں. آپ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. ابھی ابھی آپ کی داڑھی ہے، جن کے داڑھی نہیں ہو وہ آئیں، جن کے کٹی بھی ہو. کوئی مدرسے کہاں دیتا ہوں. اچھا ٹھیک، اب بیٹھ جاؤ. آپ آگے آئے نوجوان، آ جاؤ، آ جاؤ. کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو. جن کے داڑھی کٹی بھی ہو یا منڈی بھی ہو وہ آگے آ جائیں. جن کے داڑھی پوری ایک مٹھی ہو وہ نہ آئیں. اب آ جاؤ نوجوان. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو داڑھی رکھاؤ شادی سے پہلے. بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچ جاؤ گے. جو کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. آ جائیں، آگے آ جائیں، آ جائیں. آپ آگے آ جائیں بیٹے، ادھر جگہ ہے، ابھی آ جائیں. ادھر کوئی ہے عاشق رسول جو کھڑا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے داڑھی رکھانے کے لیے. ہاتھ اوپر کر لے. داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کریں. جو آج سے سنت رسول کے لیے جیے، وعدہ کریں انشاءاللہ آج سے پوری داڑھی رکھائیں گے. اوپر ہاتھ کر لیں داڑھی رکھانے والے میرے ساتھ. کوئی انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج سے نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں اپنی جگہ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، مومن کی معراج ہے نماز. انشاءاللہ جو نمازی بننا چاہتا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ دعا کی جائے گی، نمازی بنے گا انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اے اللہ انہیں نمازی بنا دے میرے ماں. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اس صاحب آستانہ کا فیض سے اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے میں رکھیں گے، سنت مصطفیٰ کے تحت زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی پائندہ باد. یوٹیوب چینل میرا نہیں ہے. نہیں میرے بڑے بھائی ہیں. آپ بڑے بھائی بیٹھ جاؤ. نیوز چینل ہے. نہیں میرا کچھ بھی نہیں. میں نہیں کوئی بات نہیں بھائی، میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. ہاں مگر یہ سب میرے ہی ہیں جتنے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. اس صاحب کو مستفیض فرمائے. دعا کر رہا ہوں، آپ کا ہاتھ اٹھا لو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ذرا دونوں ہاتھ آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. مالک شفا عطا فرما. مولا جتنے علماء ممبر ہیں اللہ سب کو برکتیں خوب رحمتیں عطا فرمائے. ہمارے معین بھائی جو کہ بنگلور سے آئے ہیں، جن کی ایک منقبت بڑی پیاری ہے اور وہ پورے دنیا میں سنی جا رہی ہے، رتبہ یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے نا. وہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے نیک ہیں. یہ ان کو بچے سن سن کے غوث پاک کی منقبت پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. سارے علماء کو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریں. کوئی میری بات بری لگی ہے تو معاف کریں. پڑھیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد.